مولانا فضل الرحمان اپنے آپ کو ایک غریب مولوی کے بیٹے کی حیثیت سے متعارف کراتے ہیں۔ ان کے والد مفتی محمود ذوالفقار علی بھٹو دور میں اپوزیشن لیڈر اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینی مدارس سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی تربیت ڈیرہ اسماعیل خان کے دیہی ماحول میں ہوئی۔ مفتی محمود سیاسی اور دینی مصروفیات کی وجہ سے گھر سے دور رہتے تھے۔ ان کی پرورش ان کے چچا خلیفہ محمد نے کی۔ وہ گاؤں کے پرائمری اسکول میں بھی پڑھنے جاتے تھے۔ جب وہ چھٹی جماعت میں پہنچے تو ان کے والد مفتی محمود نے یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے انہیں گھر سے دور ملتان مدرسہ قاسم العلوم بھیج دیا۔ یہاں انہوں نے مدرسے کے ساتھ ساتھ میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کی، جس کے بعد انہیں خالص دینی تعلیم کے لیے ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف بھیج دیا گیا، جہاں وہ 1 سال سے زائد عرصہ مقیم رہے اور پھر دوبارہ ملتان آ گئے۔ انہوں نے اکوڑا کھٹک میں بھی 8 سال تک دینی تعلیم حاصل کی۔ دوران تعلیم انہیں اپنے اساتذہ سے خوب ڈنڈے بھی کھانا پڑے۔ اس عرصے میں ان کے والد مفتی محمود نے انہیں جلسوں، جلوسوں اور سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا۔ انہوں نے اپنے والد کے برعکس ایک شادی پر ہی اکتفا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کو بچپن میں والی بال کھیلنا پسند تھا۔ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو پھر سیاست کے میدان کے کھلاڑی بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی پیدائش کے 3 سال بعد جمعیت علماء اسلام پاکستان کا قیام سن 1956 میں عمل میں آیا۔ سن 1970 میں ان کے والد مفتی محمود ڈیرہ اسماعیل خان سے ذوالفقار علی بھٹو کو ہرا کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہ سن 1973 کے آئین کی تشکیل اور اس میں اسلامی دفعات شامل کرنے میں سرگرم رہے۔ اپنے والد مفتی محمود کی وفات کے بعد مولانا فضل الرحمان محض 27 برس کی عمر میں JUI کے امیر چن لیے گئے۔ ان کی دستار بندی پر پارٹی میں اختلافات پیدا ہوئے تو پھر JUI دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں JUI فے مولانا فضل الرحمان اور JUI سین یعنی مولانا سمیع الحق گروپ زیادہ مشہور ہوئے، لیکن عملی طور پر کوئی دھڑا بھی ملکی سیاست کے میدان خارزار میں اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یوں اپنے مکتب فکر کے سب سے بڑے فکری اور سیاسی رہنما کا قرہ بھی مولانا کے نام ہی نکلا۔ مولانا فضل الرحمان مختلف حکومتوں کا حصہ رہے، لیکن ان کی سیاست میں زیادہ تیزی سن 2002 کے بعد دیکھنے میں آئی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا طرز سیاست رینسیکنگ پالیٹکس والا ہے، یعنی وہ پریشر گروپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں مولانا فضل الرحمان حکومت بنانے کی نیت سے انتخابات نہیں لڑتے، وہ تمام حلقوں سے اپنے نمائندے تک نہیں کھڑے کرتے، تو پھر وہ حکومت کیسے بنا سکتے ہیں؟ لیکن مولانا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف الیکٹیبلز کی سیاست چلتی ہے۔ اگر JUI فے سارے حلقوں سے امیدوار کھڑے بھی کر دے تو اس کے نتائج پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے بھوت سے نمٹنے کے لیے مولانا نے ہمیشہ مثبت سیاست کی ہے اور مولانا سمیع الحق کی طرح فادر آف طالبان بننے کی کوشش نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب طالبان کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث جمعیت علماء اسلام فے کی مجلس شورا نے اس تجویز پر بحث کی کہ ان کی جماعت سیاست سے علیحدہ ہو جائے تو ہر جانب سے یہی رائے آئی کہ ایسا کرنے سے شدت پسند طالبان کے لیے میدان زیادہ وسیع ہو جائے گا اور ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی۔ مولانا فضل الرحمان دھاندلی کے دعووں کے باوجود نظام کے اندر رہ کر جمہوری جدوجہد کرنے کے قائل رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم معزز خواہانہ سیاست کریں اور سیاست میں مداخلت کرنے والی قوتوں کے نام نہ لیں۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر ہم فوج کے ادارے کی عزت کرتے ہیں تو اس ادارے کو بھی سیاستدانوں کی عزت و تکریم کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا سیاست میں فوج کی مداخلت کے سخت ترین مخالف ہیں اور ان کا موقف ہے کہ فوج نے سیاست میں بار بار مداخلت کر کے نہ صرف اپنے ادارے کی ساکھ برباد کی ہے بلکہ پاکستانی سیاست کو بھی پراگندہ کیا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مولانا کا کیس ہے کہ اس نے سن 2018 کے الیکشن میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کروائی اور عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ہر اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ یاد رہے کہ عمران خان کے قریب ترین ساتھی علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن جیتا تھا، لیکن مولانا کا موقف ہے کہ انہیں وسیع پیمانے پر دھاندلی کر کے ہرایا گیا تھا۔ جب JUI فے کو سن 1997 کے انتخابات میں شکست کھانا پڑی تو مولانا فضل الرحمان نے تب بھی اس شکست کا ذمہ دار نواز شریف کی بجائے اداروں کو قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھاندلیوں کے ذریعے ہم کو بار بار ہراتے رہو اور اخبارات کے ذریعے بدنام کرتے رہو، میڈیا ٹرائل کرو اور پھر یہ تاثر دو کہ قوم نے مولویوں کو مسترد کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان حساس اداروں کے خلاف بھی کھل کر سامنے آئے۔ 2 جولائی سن 2000 کو ان کا ایک انٹرویو جنگ سنڈے میگزین میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہر وقت فوج حاکم ہے، فوج جب چاہے حکومت تبدیل کر سکتی ہے، نہ آئین اس کو روکتا ہے، نہ عوام، اور نہ ہی ان کی نظر میں قوم کے فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے۔ 20 اکتوبر سن 2001 کو مولانا کا ایک اور انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے فوج کے کردار پر شک ہے، مجھے اس کے سپہ سالار پر شک ہے، میں قوم کو بلا رہا ہوں آئے اور اپنے ملک کو بچائے۔ فوج نے کبھی کسی ملک کا جغرافیہ نہیں بچایا۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ میں ایجنسیوں کی ملکی سیاست میں مداخلت کا سخت مخالف ہوں، یہ عوام کی سوچ کے خلاف کام کرتے ہیں، جس سے ملک کا ڈھانچہ ہل جاتا ہے، جس سے عوام کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور جس سے تباہی پھیلتی ہے۔
मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि धांधली हो रही हो तो फिर ये भी हमारा फर्ज बनता है कि हम ये तासुर दें कि हम इस मुल्क में माजद खाना सियासत नहीं करते। फिर हम असम्बली से बाहर लड़ेंगे, फ्रंट लाइन पर कौम हो और उनकी किस्मत के फैसले पसे पर्दा हों। हम ऐसी सियासत को नहीं मानते, इसलिए असम्बलियों से बाहर भी लड़ना पड़ जाए तो गुरेज नहीं करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन और जमात इस्लामी के हुकूमत मुखालिफ धरनों की मुखालफत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बेनज़ीर ने बहुत सी गलतियाँ भी की हैं, उनकी सोच और उनके मुशीर भी गलत हैं, उनकी सब खराबियों पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन 5 महीनों के बाद इस्तीफ़ों की बात करना और सिस्टम को गलत करार देना और दोबारा इलेक्शन की बात करना, ये कहाँ की सियासत है। सन 1994 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को हदफ़ तनकीद बनाते हुए मौलाना ने कहा था कि नवाज शरीफ जिस माहौल में पला बड़ा है वहाँ सियासत नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उनकी तरबियत भी सियासी नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ को ना हुकूमत करना आती है और ना अपोजिशन, वो दोनों से आ रही है। दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी जमात के सरबराह होते हुए भी मौलाना फजलुर रहमान अपने नज़रियात में एतदाल पसंदी का कायल नजर आते हैं। उन्होंने सियासी तौर पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बयानात देने शुरू किए, लेकिन उस अरसे में इस्लामाबाद में वाक़ लाल मस्जिद इंतज़ामिया से दूरी रखी और फौजी ऑपरेशन को भी दूर से ही देखा। वो सियासी और मजहबी इत्तेहादों में भी हर मकतब फ़िक्र की शमूलियत पर यकीन रखते हैं। वो जिहाद कश्मीर के कभी भी कायल नहीं रहे और उन्होंने जिहाद अफ़गानिस्तान की मुखालफत नहीं की, ताहम वो तालिबान तर्ज के निज़ाम के भी हामी नहीं। वो पाकिस्तान के पहले मजहबी रहनुमा थे जिसने खुदकुश हमलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इसके बाद दीगर मुफ्तियान ने भी इनके मौक़िफ़ की तायद की। मौलाना फजलुर रहमान और इनकी जमात के दीगर करीबी रहनुमाओं पर भी खुदकुश हमले हुए जिनमें दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन फिर भी मौलाना पीछे नहीं हटे और उनका ये मौक़िफ़ रहा कि इस्लाम अल्लाह का है, तालिबान का नहीं, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्लाम लेकर आगे चलेंगे, तालिबान का नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।